اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے باب الذکر اسلامک چینل کے ویورز، آج ہم 21ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع، 6 رکوع میں مشتمل پورے سورہ روم، اور اسی طرح سے سورہ لقمان جو کہ 4 رکوع پر مشتمل ہے اور 3 رکوع پر مشتمل سورہ سجدہ مکمل شامل ہے، اور سورہ احزاب پہلے 3 رکوع شامل ہیں۔ سورہ عنکبوت کا رکوع 5 آیت 45 to 51 اللہ کا ذکر، تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ 5ویں رکوع میں شدید مخالفانہ ماحول میں کام کرنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کے ذکر کا حاصل تسکین قلب بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے تلاوت قرآن کریم، اور جامع ترین صورت ہے نماز۔ نماز انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلا کر برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ کسی کو دعوت دین دیتے ہوئے شائستہ اور مہذب انداز اختیار کیا جائے۔ ہر دھرمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ دعوت کی بنیاد مشترکہ نکات کو بنایا جائے۔ بشارت دی گئی کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں ایسے سلیم الفطر لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، البتہ کچھ ایسے ظالم ہیں جو قرآن حکیم جیسا موزانہ کلام سامنے آنے کے باوجود معجزہ طلب کر رہے ہیں۔ انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ معجزہ تو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا ہے جس کی مانند کلام لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن بلا شبہ رحمت بھی ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کا مؤثر ذریعہ بھی۔ رکوع 6 آیت 52 سے 63 ہجرت کا حکم اور اس کی فضیلت۔ 6 رکوع میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ اہمیت کسی خطے زمین کی نہیں، اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اگر کوئی شخص زمین کو مقدس سمجھ کر یا وقتی مفادات کی وجہ سے اس سے چمٹا رہے گا تو ان قریب موت آ کر اسے اس زمین میں جدا کر دے گی۔ بہتر ہے کہ خود ہی ہجرت کر لو۔ اللہ ہجرت کرنے والوں کے گناہ بخش دے گا، انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ اور آخرت میں جنت کے بالا خانے عطا کرے گا۔ رکوع 7 آیت 64 to 69 دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا کہ یہ دنیاوی زندگی ایک ڈرامہ ہے جس کا دورانیہ محدود ہوتا ہے۔ مختلف افراد اپنا اپنا کردار کرتے ہیں، البتہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر فرد اپنی اصل اوقات میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی امیر ہے اور کوئی فقیر، یہ تمام حالات عارضی ہیں۔ موت کے بعد ہر ایک کو ایک جیسے کفن اور ایک جیسی قبر کوٹھری میں آخرت کا انتظار کرنا ہے۔ آخرت میں بدلہ دنیا میں اچھے یا برے کردار کے اعتبار سے ملے گا۔ یہ بدلہ دائمی ہوگا اور جو ابدی جنت یا ابدی جہنم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جو لوگ آخرت کو مقصود بنا کر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ گویا ہدایت اسی کو ملے گی جو نہ صرف قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھے بلکہ ذوق و شوق سے ان پر عمل کرے، ان کو دوسروں تک پہنچائے اور ان کی نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ رکوع 1 آیت 1 to 10 مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ سرزمین فلسطین میں آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش اور مسلمان غمگین ہیں۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری عین بدر کے دن پوری ہوئی اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت ظاہر ہو گیا۔ جس قرآن نے اس فتح کی خبر دی وہی بتا رہا ہے کہ آخرت بھی آئے گی۔ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہے۔ اگر لوگ غور کریں تو ان کے وجود میں ضمیر آخرت کے آنے پر دلیل ہے۔ وہ ہر نیکی پر تسکین اور ہر برائی پر خلش پیدا کر کے ثابت کرتا ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کا
برا بدلہ مل کر رہے گا۔ رکوع 2 آیت 11 to 19 روز قیامت کیا ہوگا۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ روز قیامت تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نیک انسانوں کا مقام جنت ہوگا جہاں ان کی بھرپور مہمان نوازی ہوگی۔ مجرم لوگ عذاب میں گرفتار شدید مایوسی سے دوچار ہوں گے۔ کوئی من گھڑت معبود ان کی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود بھی اپنے خود ساختہ معبودوں سے اعلان بیزاری کریں گے۔ مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ صبح و شام اور دن رات اس اللہ کی تسبیح اور حمد کریں جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دیتا ہے۔ اس کا مردہ زمین کو زندہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکوع 3 آیت 20 to 27 اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیے جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بیوی کو شوہر کے لیے تسکین بخش نعمت بنایا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ بے شمار انسانی بولیاں قدرت خداوندی کا حیران کن مظہر ہے۔ مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کی حسین کاریگری کا نمونہ ہے۔ رات اور اس میں میٹھی نیند اللہ کے کرم کی فرحت بخش نشانی ہے۔ دن کا اجالا اور اس میں مختلف سرگرمیوں کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کی رحمت ہی سے ممکن ہے۔ آسمانوں سے برستی ہوئی موسلادھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے۔ بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کے نباتات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے۔ آسمانوں اور زمین کا ایک توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی شان سب سے اونچی، قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ رکوع 4 آیت 28 to 40 فطرت کی پکار، اللہ کی مکمل اطاعت۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت، اس سے لو لگانے کی خواہش اور صرف اسی کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کے باطن میں برائی کرنے سے خلش پیدا ہوتی ہے اور نیکی کرنے سے خوشی کی لہر اٹھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کی پکار کے مطابق اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں۔ کچھ باتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کچھ میں نافرمانی کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔ ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے۔ وہ کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی خواہش نفس کی۔ وہ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس رکوع میں مزید ارشاد ہوا ہے کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جو مال تم سود پر دیتے ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ باہم نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرہ بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تم کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا کوئی اور معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کوئی جواز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے؟ رکوع 5 آیت 41 to 43 قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ 5ویں رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ لوگوں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ عذابوں کے ذریعے اللہ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنی روش پر توبہ کریں اور نیکی راہ اختیار کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عذاب ان قوموں پر آیا جو شرک کا جرم کر رہی تھیں یا اللہ کے دین کے کچھ احکام پر عمل کرتی تھیں اور کچھ احکام کو پاؤں تلے رونتی تھیں۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا رخ خالص دین کی طرف کرنا چاہیے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ دنیا کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ رکوع 6 آیت 54 to 60 اللہ کی قدرت اور بندے کے رکوع 6 آیت 54 to 60 اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی۔ چھٹے رکوع میں انسان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے اسے لاچار اور کمزور پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اسے قوت اور توانائی دی، پھر وہ دوبارہ سے لاغر اور لاچار کر دیا۔ بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی کا وقت گزار کر آئے، لیکن وہ حسرت اس روز ان کے کوئی کام نہ آئے گی۔
اللہ نے قرآن کریم میں لوگوں کو ہدایت کے لیے ہر مثال بیان کر دی، لیکن اکثر لوگ پھر بھی حق کو جھٹلاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ ان قریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت کر دیں کہ کوئی دھمکی، کوئی تشدد، کوئی لالچ اور مصالحت کی کوئی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور یہاں سورہ روم کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ لقمان کا آغاز، جس میں علم و حکمت کا خزانہ رکوع 1 آیت 1 to 11 میں مفاد پرست عناصر کی سازش کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل، تماشے اور غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہر دور میں لوٹ کھسوٹ کرنے والے مفاد پرست عناصر اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کھیلوں، ڈراموں، طرح طرح کے میلوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ رکوع 2 آیت 12 to 19 حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ ایسا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وصیت کی کہ والدین اور بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت لقمان نے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، یاد رکھو کہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، ان کا نتیجہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور مخالفت پر صبر کرو۔ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش تو بالکل بھی نہ کرو۔ رکوع 3 آیت 20 to 30 اللہ کی بلند شان۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے بندوں پر ظاہری و باطنی عنایات کی انتہا کر دی، لیکن کچھ احسان فراموش اللہ کے احکامات پر آباء و اجداد یا قاعدہ رسومات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو نیک بندے اپنا سر تسلیم اللہ کے احکام کے سامنے خم کر چکے ہیں، وہ ان قریب لازوال نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ کی بلند شان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور زمین پر موجود سمندروں جیسے 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو یہ قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کا بیان مکمل نہ ہوگا۔ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا۔ رکوع 4 آیت 31 to 34 ڈرو یوم حساب سے۔ چوتھے رکوع میں حکم دیا گیا کہ ڈرو اس دن سے جب باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی غافل نہ کر دے، اس کی رعنائیوں میں نہ کھو جانا، کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ غفور الرحیم ہے اور تم اس کی رحمت کے سہارے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو۔ بلا شبہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے مگر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ مزید بیان ہوا کہ 5 باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی، بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے یعنی لڑکا یا لڑکی، نیک یا بد، ذہین یا کن ذہن، یہ وغیرہ وغیرہ۔ کوئی انسان آنے والے روز کا کیا عمل کرے گا، کسی انسان کی موت کس جگہ واقع ہوگی، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ پھر سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے مومنانہ اور مجرمانہ کرداروں کی وضاحت۔ رکوع 1 آیت 1 to 11 اللہ، قرآن اور انسان کی عظمت۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقصد نزول انسانوں کی ہدایت ہے۔ اللہ نے کائنات 6 مراحل میں بنائی اور اس کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور مشکل کشا نہیں۔ اللہ نے ہر شے کو
بہت عمدہ بنایا اور انسانوں کو تو خاص طور پر بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی اور پھر نطفے سے اس کی نسل کو جاری رکھا۔ اس کے خاکی وجود میں اپنی روح ڈال کر اسے عظمتوں سے سرفراز کر دیا۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہیں، دراصل وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سیاہ اعمال کا حساب دینا نہیں چاہتے۔ انہیں سیاہ اعمال کی سزا مل کر رہے گی۔ رکوع 2 آیت 12-22 مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرم اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے فریاد کریں گے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر اصلاح کا موقع دے دیا جائے۔ ان کی یہ التجا رد کر دی جائے گی۔ نیک بندوں کا معاملہ اس کے برعکس، وہ بندے جو اللہ کے احکام عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ جنت میں انہیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کا دنیا میں تصور کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں۔ اللہ فاسقوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ لرز جائیں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسے لوگ واقعی ظالم ہیں جو قرآن کی یاد دہانیوں سے کوئی سبق نہ لے۔ اللہ ان مجرموں سے انتقام لے گا۔ رکوع 3 آیت 23-30 امامت کا اعزاز کیسے حاصل؟ یہ آخری رکوع ہے سورہ سجدہ کا۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی۔ ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا۔ انہوں نے صبر ان دنیا کیا۔ وہ بڑے باصلاحیت تھے اور خوب دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کی کتاب کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ خدمت کتاب سے ملنے والا اجر دنیاوی مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اس پارے کا سورہ احزاب کی کچھ رکوع شامل ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سورہ احزاب اہم معاشرتی احکام، رکوع 1 آیت 1-8 2 سخت احکام شریعت۔ سورہ احزاب میں ایسے سخت احکام دیے گئے جن کے حوالے سے کفار و منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلالی اسلوب میں تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت پر ڈٹے رہیں اور کفار اور منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں۔ پہلا سخت حکم یہ تھا کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں۔ زہار سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے، فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ ایک انسان کی ماں صرف وہی ہے جس نے اسے جنم دیا۔ دوسرا سخت حکم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کرو۔ والد کا علم نہ ہو تو وہ دین اعتبار سے تمہارا بھائی ہے۔ مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوروں سے بھی بڑھ کر مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں اور ازدواج مطہرات مومنوں کے لیے ماں ہونے کا تقدس رکھتی ہیں۔ رکوع 2 آیت 9-20 غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل۔ دوسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے دوران 10,000 کفار نے آ کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا۔ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اب بستی والوں کا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اہل مدینہ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اس موقع پر منافقانہ طرز عمل بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ منافقین نے کہا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے گئے تھے، جبکہ آج ہم رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ ان باتوں کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا، ان کے حوصلے پست کرنا تھا۔ انہوں نے نہ صرف خود بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ کیا گھروں میں رہ کر موت سے محفوظ رہو گے؟ اللہ ہمیں منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 3 آیت 21-27 غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کا طرز عمل۔ تیسرے رکوع میں رہنمائی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، آپ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو انفرادی و اجتماعی دونوں اعتبار سے کامل نمونہ ہیں۔ انفرادی اعتبار سے معاشرے کے ہر کردار کے لیے اور اجتماعی اعتبار سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور ہمہ گیر انقلاب برپا کرنے والے کے طور پر، ایسا انقلاب جس کے لیے جد و جہد میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، تاکہ بعد میں
بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کر سکیں۔ غزوہ احزاب میں جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو پکار اٹھے، انہیں آزمائشوں کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کفار کو خندق عبور کرنے سے روکے رکھا۔ اس دوران چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت بھی نوش کی اور باقی بھی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اللہ انہیں اس سرفروشی کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ کفار کے لشکروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی، وہ مایوسی اور حسرت کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ نے میثاق مدینہ توڑ کر کفار کے لشکروں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی بدترین ذلت سے دوچار ہوئے، کچھ قیدی بنے، کچھ قتل ہوئے اور ان کی تمام املاک غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گئے۔ یہاں 21ویں پارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اس پارے میں جو آج کل کے دور کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیا آپ کو ایک میسج دے رہا ہے، سب سے بڑا شرک نہ کرنا۔ شرک خالی یہ نہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو ملا رہے ہیں، معاذ اللہ، نہیں، آپ کسی بات پہ مکمل توکل نہیں کر رہے ہیں اور صرف یہ سوچتے یہ میرے کام آ جائے گا، وہ میری مدد کو آ جائے گا، یہ بھی شرک میں آتا ہے، اور شرک کرنے والے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پائے جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور ہمیں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بات پہ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ نیکسٹ پارہ یعنی کہ 22ویں پارے کے خلاصے پہ ہم حاضر ہوں گے، جس میں سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع کے ساتھ سورہ سبا پوری مکمل ہے، 5 رکوع کے ساتھ سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع شامل ہے۔ تو آپ مجھے اب دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔